ہوں، بتا چکا ہوں. اب ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے تم قبرستان جاؤ اور اپنے لیے اور اہل قبر کے لیے دعا مانگو. علامہ صاحب اس رات میں مقصد یہی ہے کہ قبرستان میں جایا جائے اور ان لوگوں سے، وہ جو ہم جیسے ہنستے بستے لوگ تھے، ان کو وہاں پر دیکھ کر اس سے جو ہے وہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں تو ظاہر ہے ہماری منزل، ہمارا مقام بھی یہی ہے. اور اس رات میں خاص طور پر ان لوگوں کو یاد کرنا ہے وہ جو اب ہم سے بچھڑ گئے، جو اب ہم میں نہیں ہیں. علامہ صاحب اسی رات کے حوالے سے کچھ اور باتیں آپ سے کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے پہ ہمیں جانا ہے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے کہ اس پروگرام میں آج ہم شب برات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے اس پروگرام میں، جس میں آج ہم شب برات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب شب برات بڑی خوبصورت سی رات ہے. ہم نے دیکھا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی، بڑے بڑے شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں اس رات میں کچھ منچلے، کچھ نوجوان جو ہیں وہ کچھ خاص عوامل کرتے ہیں. خاص عوامل سے مراد یہ ہے کہ وہ آتش بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ پٹاخے چلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے وہ ڈھول ڈھمکا بھی بعض دفعہ ہم نے کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، اور بعض دفعہ لوگوں کو کسی حوالے سے بھی خوش کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس رات کے یہ جو تمام عوامل ہیں، کیا ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا یہ لوگوں کی اپنی کوئی اختراع ہے؟ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. بات یہ ہے کہ اس رات سے ان کی کوئی مناسبت ہے. جی، اس رات سے ان کی کیا مناسبت ہے ان چیزوں کی کہ اللہ آسمان اول پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ آوازیں دے رہا ہے، فرشتے اس کی آوازیں دے رہے ہیں. کوئی ہے تم میں گناہوں کی بخشش چاہنے والا؟ کوئی ہے تم میں جو بھوکا ہو مجھ سے رزق مانگے؟ کوئی ہے تم میں جو بیمار ہو مجھ سے شفا مانگے؟ کوئی ہے تم میں جو مقروض ہو مجھ سے قرض سے خلاصی مانگے؟ یہ جب صدائیں لگ رہی ہوں اور بخشش اور معافی اور توبہ کا وقت ہو تو اس وقت اس قسم کے باتوں میں مصروف ہونا یہ خلاف عقل اور خلاف مصلحت اور خلاف حکمت ہے. یہ امور، یہ معاملات، ان کے لیے کوئی نہ کوئی مناسبت تو ہونی چاہیے نا. کہ یہ تو سجدوں کا وقت ہے، یہ تو رونے اور گڑ گڑانے کا وقت ہے، یہ تو اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے پورے سال میں ہمارے لیے اچھے فیصلے فرما دے میرے حق میں. یہ تو وہ وقت ہے. اس وقت میں پٹاخے چھوڑنا، اس وقت میں فائرنگ کرنا، اس وقت میں موٹر سائیکلوں کے سینسر اتار کے بھگائے پھرنا، اس کی کیا مناسبت کیا ہے اس رات سے؟ آپ رات کو دیکھیں نا، جو ہم نے رات پر اب تک گفتگو کی ہے، ان کی جواز پر نہیں میں بات کر رہا، میں ان کی مناسبت پر بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ کام آج کی رات مناسب ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. گھر میں میت ہو تو اس گھر کے نوجوان، بھتیجے، بھانجے، بیٹے وہ ان کاموں میں مصروف ہو جائیں تو اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ حرام کام کر رہے ہیں. کہنے والے یہ ضرور کہیں گے کہ آج کی اس حزن اور ملال کی مناسبت سے یہ کام انہیں نہیں کرنے چاہیے. بھئی یہ کام تو ان کو کرنے چاہیے کہ جب کوئی گھر میں دلہا بیٹھا ہو اور برات سج رہی ہو تو اس وقت یہ چیزیں اس کی مناسبت میں ہیں. رات ہو اللہ سے معافی مانگنے کی اور انسان جو ہے وہ پٹاخے چھوڑ رہا ہو. رات اللہ سے معافی مانگنے کی ہے اور ہم لوگ سڑکوں پر شور و غوغا کرتے پھر رہے ہوں. رات اللہ سے معافی مانگنے کی ہے اور ہم ہسپتالوں کے آگے پیچھے مطلب ہے کہ شور مچاتے پھر رہے ہوں اور لوگوں کو دکھ دیتے پھر رہے ہوں. اور لوگوں کو جب دکھ دیں گے تو یقیناً بد دعا نکلے گی. اور وہ رات تو بالکل فیصلوں کی رات ہوتی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں. اگر اس رات ہم عبادت، گریہ زاری، مغفرت، تلاوت اور درود شریف پڑھنے میں گزاریں گے، اللہ کے سامنے رو رو کے گزاریں گے، تو رب ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرمائے گا کہ جس کی وجہ سے ہم پورا سال دکھ اور غم اور تکلیفوں سے محفوظ رہیں گے. اچھا علامہ صاحب اس رات کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ خاص کھانے پکاتے ہیں اور پھر ان کھانوں کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے ہمسایوں میں، غریبوں میں تقسیم فرماتے ہیں. کیا ان کھانوں کی تقسیم کو بھی ہم اس رات کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ یقیناً اللہ کی عبادت کے دو رخ ہیں. ایک عبادت کا رخ وہ ہے جو